پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس کا فیصلہ روکنے کی حکومتی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ حکومت کی جانب سے مشرف کو صفائی کا موقع ملنے تک خصوصی عدالت کا فیصلہ محفوظ کرنے کا حکم نامہ معطل کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ عمران نیازی صاحب کی حکومت اس بغورا غدار عامر کو بچانے کے لیے پورا کوشش کر رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت پرویز مشرف کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو کی گھن گرج، کہا امید ہے عدالت اپنے امتحان میں پورا اترے گی۔ مشرف کے ٹرائل کا فیصلہ وہی پیغام دے گا جو چیف جسٹس نے کہا تھا۔ امید ہے فیصلہ سابق عامر کے خلاف آئے گا، جس کے بعد جمہوری سفر مضبوط ہوگا۔ جنرل مشرف عمران خان صاحب کے مینٹور رہے ہیں، کبھی عمران خان صاحب بھی مشرف صاحب کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی عظیم لیڈر ہیں وہ یو ٹرن لیتے ہیں، اس معاملے پہ بھی انہوں نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ پرویز مشرف عمران خان کے مینٹور رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ عظیم لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں، انہوں نے اس معاملے پر بھی یو ٹرن لے لیا۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو۔ بیمار نواز شریف علاج کے لیے لندن میں موجود سابق وزیر اعظم کا برج اسپتال میں طبی معائنہ کیا گیا۔ بیماری کیا ہے تشخیص تاحال نہیں ہو سکی۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں ڈاکٹرز نے نواز شریف کو ایڈمٹ ہونے اور اینجیوپلاسٹی کی تجویز دی ہے۔ کتنے دن پردیس میں گئے ہو گئے میاں صاحب کو، تو وہاں سے کوئی چٹھی پتر نہیں آ رہا کہ تشخیص کیا ہوئی ہے۔ ان کی پھرتیوں نے تو آپ صاحب کے دعووں کی بھی نفی کر دی ہے۔ وفاقی حکومت کا نواز شریف کی صحت پر شکوک و شبہات کا اظہار۔ فردوس عاشقاوان کہتی ہیں نواز شریف کی صحت پر دن رات بولنے والے لیگی رہنما اب خاموش کیوں ہیں؟ پاکستان میں تو صبح شام خبریں آتی تھیں، اب مرض کی تشخیص کی کوئی اطلاع نہیں۔ شیخ رشید بولے نواز شریف ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور دیگر میڈیکل بورڈ سے ان کی بیماری پر تفتیش ہونی چاہیے۔ مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عدنان اور وقار سے تفتیش کی جائے۔ اس نے میڈیا کو سب سے پہلے بیوقوف بنایا۔ میڈیا نے سارے ملک میں یہ تاثر دیا رہا کہ صبح مرا کہ شام مرا ہے۔ لوگ پوچھ رہے تھے کہ جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بدھ کو ہونا ہے۔ سارے ملک میں یہ تاثر دیا رہا کہ صبح مرا کہ شام مرا ہے۔ کچھ نہیں کہہ سکتا ان کی باتوں پر، میں نے کبھی کسی بات کا ان کا جواب نہیں دیا شیخ رشید صاحب کے۔ لوگ پوچھ رہے تھے کہ جنازہ منگل کو ہونا ہے یا بدھ کو ہونا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ اللہ میاں ان کو ہدایت دے۔ شیخ رشید کی باتوں کا نہ پہلے جواب دیا نہ اب دوں گا، خدا انہیں ہدایت دے۔ شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف کی صحت سے متعلق بولے ٹیسٹ ہو گئے ہیں، رپورٹس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ سابق صدر آصف زرداری پمز اسپتال میں زیر علاج۔ بلاول اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ قمر زمان کائرہ بولے حکومت کی حقیقت کھل چکی، اب ان سے جان چھڑانا لازمی ہو گیا۔ سعید غنی نے کہا پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کیس کہیں کا اور چلایا کہیں اور جا رہا ہے۔ ڈیل کی باتوں کی بھی تردید کر دی۔ ایم ایس سروسز اسپتال ڈاکٹر سلیم شہزاد نے نواز شریف کے علاج سے متعلق ڈاکٹر تفسیر کے بیان کو من گھڑت قرار دے دیا۔ کہا ڈاکٹر تفسیر کو صرف نواز شریف کا بلڈ پریشر چیک کرنے پر مامور کیا تھا، ان کا نواز شریف کے علاج سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ نواز شریف کے علاج سے متعلق جھوٹی گفتگو باعث شرم ہے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن متحرک۔ مشترکہ حکمت عملی کے لیے آج اے پی سی بلا لی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی شرکت کرے گی۔ بلاول بھٹو پی پی اور راجہ ظفر اللہ لیگی وفد کی قیادت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان سے کیا ڈیل ہوئی یا انہیں کیا یقین دہانی کرائی گئی میرے علم میں نہیں۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو کی پریس کانفرنس۔ کہا سازش کے ذریعے کسی کو گرانے یا اقتدار میں لانے کے مخالف ہیں۔ انتخابی اصلاحات کے بغیر نئے الیکشن ہوئے تو نتیجہ پہلے سے بدتر ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت حکومتی ترجمانوں اور پارٹی رہنماؤں کا اجلاس۔
عمران خان کی فورن فنڈنگ کیس پر حقائق عوام کے سامنے لانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کہتے ہیں اپوزیشن عوام کو گمراہ کر رہی ہے، ہم نے الیکشن کمیشن میں تمام تفصیلات جمع کرا دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی 2 دن میں دوسری ملاقات۔ سیاسی و انتظامی صورتحال اور پنجاب میں گورننس کے امور بہتر بنانے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے انتظامی معاملات میں بہتری لانے کی ہدایت کر دی۔ توہین عدالت کیس میں فردوس عاشق اور غلام سرور کو معافی مل گئی۔ آپ اہم عہدوں پر فائز ذمہ دار لوگ ہیں، یہ نہیں کہتے ہم میں خامیاں نہیں، ذاتی تنقید سے نہیں گھبراتے۔ سیاسی فائدے کے لیے عدلیہ کا تشخص خراب کرنا اچھا نہیں، یہ بالکل توہین عدالت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، کہا آپ لوگوں کی باتوں سے عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ نیب راولپنڈی نے آصف زرداری کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کر دیا۔ اومنی گروپ اور زرداری گروپ کی کمپنیز بھی شامل ہیں۔ پریال تالپور بھی ریفرنس میں ملزمان نامزد ہیں۔ نیب لاہور نے شریف خاندان کی مختلف انڈسٹریز کو فریز کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور نصرت شہباز اپنے بزنس سے منافع کے حصول کے حقدار نہیں ہوں گے۔ فورن فنڈنگ کیس میں ریاست مدینہ والوں کو اپنے کھاتے خود دکھانے چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی پلوشہ بہرام کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا عمران خان کو ہر چیز میں جواب دہ ہونا چاہیے۔ صداقت عباسی بولے فورن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ الگ الگ چیزیں ہیں۔ پاک فوج میں تقرریاں اور تبادلے، 2 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا گیا۔ ترقی پانے والوں میں میجر جنرل علی عامر آوان اور میجر جنرل محمد سعید شامل۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی ڈی جی ایس پی ڈی تعینات، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کور کمانڈر پشاور تعینات، لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر کو کور کمانڈر منگلا بنا دیا گیا، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ساحل شمشاد مرزا چیف آف جنرل اسٹاف مقرر۔ کراچی میں شہری نبیل کے قتل کے جرم میں گرفتار 4 اہلکاروں کو آج انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ہیڈ کانسٹیبل آفتاب کے مطابق گولی ٹائر پر چلائی تھی، غلطی سے ڈرائیور کو لگ گئی۔ واقعے پر صوبائی سیفٹی کمیشن کا ایکشن، وزیر اعلیٰ سے فوری ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کر دی۔ یوسف ٹھیلے والا کا بیان وزیر اعلیٰ سے متعلق سازش کا حصہ نہیں۔ انکوائری کمیٹی نے ایس ایس پی اسور مہیسر کو کلین چٹ دے دی۔ 4 رکنی کمیٹی نے سارا ملبہ ماتحت افسران پر ڈال دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انکوائری رپورٹ مسترد کر دی، کہا سینئرز ماتحت افسران پر ذمہ داری ڈال کر بچ نہیں سکتے۔ لاہور میں ایک ہفتے کے دوران 2 لڑکیاں قتل، ہیرا کی جان اس کے بہنوئی نے لی۔ اعترافی ویڈیو بھی جاری۔ قلعہ گجر سنگھ نے 25 سالہ عروج کا قتل، گلزا نے الزام شوہر پر لگا دیا۔ عروج اور اس کا شوہر اخبار کے دفتر میں کام کرتے تھے۔ ملتان میں نجی کالج کے پروفیسر پر تشدد کے خلاف پولیس کا ایکشن، 2 ملزمان احمد اور حسن کو گرفتار کر لیا گیا، دیگر کی تلاش جاری۔ وزیر ہائر ایجوکیشن پنجاب راجہ یاسر کہتے ہیں ذمہ داروں کے خلاف حکومت کارروائی ضرور کرے گی۔ آج نیوز پر خبر چلی تو پولیس کو ہوش آیا۔ نیو کراچی میں متعدد بچوں سے بدفعلی اور ویڈیو بنانے کا مقدمہ تھانہ بلال کالونی میں درج۔ پولیس نے متاثرہ بچوں کا بیان بھی ریکارڈ کر دیا۔ سانگڑ کے الیکشن آفس کے نائب قاصد کا بھیانک روپ، چائے دیر سے آئی تو غصے سے پاگل ہو گیا، چائے والے کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس کا ایکشن، ملزم گرفتار۔ بورے والا میں آوارہ کتوں کی بہتات، بچوں سمیت 3 افراد کو کاٹ لیا۔ سرکاری اسپتالوں میں ویکسین نہیں، لوگ مہنگے داموں خریدنے پر مجبور۔ کھانے وال کا بھی برا حال، کتوں کی بھرمار، اسپتالوں میں ویکسین نہ ہونے سے مریض پریشان۔ پنجاب اسمبلی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بل سمیت 4 بل منظور کر لیے۔
اپوزیشن کا واک آؤٹ ایوان میں ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف بھی مذمتی قرارداد منظور۔ سینیٹ کی خالی نشست پر انتخاب آج ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی باچا مرکز آمد، عوامی نیشنل پارٹی امیدوار دستبردار کرانے پر راضی ہو گئی۔ اب متحدہ اپوزیشن کے فرزند خان اور تحریک انصاف کے ذیشان خانزادہ مد مقابل ہوں گے۔ نیدرلینڈ کی ملکہ میکسیما کا 3 روزہ دورہ پاکستان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات۔ وزیر خارجہ نے یورپ میں اسلامو فوبیا اور مذہبی منافرت کے حالیہ واقعات پر پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ ملکہ میکسیما اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی نمائندہ خصوصی کے طور پر پاکستان آئی ہیں۔ فیصلہ کیوں نہیں مانا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکم عدولی پر امریکی نیول چیف کو برطرف کر دیا۔ امریکی نیول چیف اور صدر ٹرمپ کے درمیان اختلاف فوجی ٹرائل میں مجرم ثابت ہونے والے اسپیشل آپریشن فورس کے سربراہ نیوی کمانڈو ایڈورڈ سابق فوجی عامر مشرف کے کیس کا فیصلہ روکا جائے، جمہوری حکومت نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا لیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، موقف اپنایا۔ سنگین غداری کیس کے ٹرائل میں شریک ملزمان کو شامل ہی نہیں کیا گیا، مشرف کو دفاع کے حق سے محروم کیا گیا۔ صفائی کا موقع ملنے تک خصوصی عدالت کو فیصلہ دینے سے روکا جائے۔ خصوصی عدالت کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 4 اور 10A کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے 23 اکتوبر کو پروسیکیوشن ٹیم کو ہٹا دیا گیا، مگر 24 اکتوبر کو بغیر اختیار کے مقدمے کی پیروی کی۔ پروسیکیوشن ٹیم نے تحریری دلائل بھی جمع کرائے جس کا اسے اختیار نہیں تھا۔ نئی پروسیکیوشن ٹیم تعینات کرنے تک خصوصی عدالت کو کارروائی سے روکا جائے۔ ساتھ ہی خصوصی عدالت پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا گیا کہ عدالت کی تشکیل درست ہے اور نہ ہی شکایت مجاز فرد کی جانب سے داخل کرائی گئی۔ سابق صدر مشرف کے وکیل نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک علیحدہ درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ انہیں مشرف کے دفاع کے حق سے محروم رکھا گیا۔ موکل سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے اور عدالت کو 28 نومبر کو فیصلہ سنانے سے روکا جائے۔ حکومتی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا جو منگل کو اس اہم کیس کی سماعت کرے گا۔ سابق صدر مشرف کے خلاف سابق وزیر اعظم کے دور میں آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ قائم کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا اور وہ طبیعت خراب ہونے پر بیرون ملک گئے لیکن پھر واپس نہ لوٹے۔ امید ہے کہ سابق عامر کے خلاف وہی فیصلہ آئے گا جیسا چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مشرف کیس پر تبصرہ، بولے انہیں یقین ہے عدالت اپنے امتحان پر پورا اترے گی، اس فیصلے کے بعد ہی جمہوری سفر مضبوط ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امتحان ہے ہمارے عدالت اس پہ پورے اترے گی۔ پرویز مشرف کا جو ٹرائل جو پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، جو سست روی کا شکار نہیں ہے، اس ٹرائل کا فیصلہ بھی وہی پیغام دے گا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ عدالتیں جو اب تک صرف اور صرف سابق وزیر اعظم کے خلاف فیصلے سنائے ہیں، امید ہے کہ ایک سابق عامر کے خلاف ایک فیصلہ آنے والا ہے جس کے نتیجہ میں پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی جو جمہوری سفر ہے وہ مضبوط ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ پرویز مشرف عمران خان کے مینٹور رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ عظیم لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں، انہوں نے اس معاملے پر بھی یو ٹرن لیا۔ جنرل مشرف عمران خان صاحب کے مینٹور رہے ہیں، کبھی عمران خان صاحب بھی مشرف صاحب کو بچانے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی عظیم لیڈر ہیں وہ یو ٹرن لیتے ہیں، اس معاملے پہ بھی انہوں نے ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ سابق آئی جی پولیس سلیم اللہ خان کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے 18 نومبر کی تقریر میں توہین عدالت کی اور عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ تقریر کی ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ جمع کرایا جا رہا ہے۔ توہین عدالت کا الزام ان کی تقریر کے متن سے واضح ہے۔ عدالت عمران خان کو توہین عدالت کے قانون کے تحت سزا دے۔
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کر لیے ہیں۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ عمران خان نے اپنی تقریر کے ذریعے عدالتوں میں اپوزیشن کے خلاف زیر التوا مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ عدلیہ، ججز اور ان کے فیصلوں پر تنقید کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ سپریم کورٹ بھی 2013 میں عمران خان کو اس حوالے سے نوٹس جاری کر چکی ہے۔ عدالت نے اخبارات میں شائع خبر کے تراشوں کو درخواست کا حصہ بنانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا لندن میں علاج جاری ہے۔ نواز شریف کا لندن برج اسپتال میں معائنہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت ناساز، بیماری کی اب تک تشخیص نہ ہو سکی۔ سابق وزیر اعظم کا لندن برج اسپتال میں چیک اپ کیا گیا۔ شہباز شریف سمیت اہل خانہ کے دیگر افراد 7 اسپتال آئے۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں ڈاکٹرز نے اسپتال میں ایڈمٹ کرنے اور اینجیوپلاسٹی کا مشورہ دے دیا۔ ان کو ہاسپٹل میں جو ہے ہاسپٹلائز کر کے ہی ہیز ٹو گو تھرو دی اینجیوگرام، اور اینجیوگرام کے بعد کوئی پروسیجر PCI کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں ڈاکٹرز کو مزید رپورٹس کا انتظار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو مل کے آیا ہوں تو انہوں نے جو رپورٹس ہیں ہیماٹولوجسٹ کی اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ مزید جو بھی ان کی رائے ہے اس کے مطابق پھر انشاءاللہ عمل کریں گے وہ۔ سابق وزیر اعظم کا آج بھی اسپتال میں معائنے کا امکان ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت پر وفاقی حکومت تشویش میں مبتلا ہے۔ فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ نواز شریف کی صحت پر دن رات بولنے والے لیگی رہنما اب خاموش کیوں ہیں؟ نواز شریف کی صحت پر اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ شیخ رشید بولے کہ نواز شریف کے بجائے ڈاکٹر عدنان اور دیگر میڈیکل بورڈ سے ان کی بیماری پر تفتیش ہونی چاہیے۔ میں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر عدنان نواز شریف کی صحت پر وفاقی وزراء کا اعتراض، فردوس عاشق اوان اور شیخ رشید کا تحفظات کا اظہار۔ فردوس عاشق اوان میاں صاحب کی بیماری پر کنفیوز ہیں، کہتی ہیں میاں صاحب کی صحت پر اپ ڈیٹ نہیں کیا جا رہا۔ اتنے دن پردیس میں گئے ہو گئے میاں صاحب کو، تو وہاں سے کوئی چٹھی پتر نہیں آ رہا کہ تشخیص کیا ہوئی ہے۔ ان کی پھرتیوں نے تو آپ صاحب کے دعووں کی بھی نفی کر دی ہے۔ شیخ صاحب نے تو اپنے بیان میں بیزاری ظاہر کر دی، کہا نواز شریف چلے گئے دوسرے کو بھی بھیج دو۔ ڈاکٹر سارے انفلوئنس ایجنٹ تھے، یہ سارے ڈاکٹر پنجاب کے بھی انفلوئنس۔ میں نے کہا، میں نے راشدہ کا نام نہیں لیا، پوچھیں شیخ صاحب سے پوچھیں، میں نے یہ کہا کہ یہ انفلوئنس ایجنٹ ہیں یہ ڈاکٹر، لیکن باہر جانے دو، یہ کفن سے منہ نکالے۔ وزراء کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا پیچھا چھوڑ دیں، تحقیقات ڈاکٹر عدنان اور دیگر میڈیکل عملے سے ہونی چاہیے کہ ان کو دراصل تکلیف کیا تھی۔ نون لیگ کے رہنما ایاز صادق کہتے ہیں کہ نواز شریف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید چل کر نہیں جاتا، انہوں نے ہمت کی اور جہاز کے لفٹر تک چل کر گئے۔ نواز شریف کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ انہیں ویل چیئر پر دیکھا جائے۔ حکومت کی اور حکومت کے ممبران کی بوکھلاہٹ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور میں تو یہ دعا کروں گا کہ کبھی شیخ رشید صاحب یا کسی اور کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ 2000 یا 5000 پہ آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں بھی کوئی خوف ڈال دے کہ یہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ان کا بھی علاج کرایا جائے اور ان کو بھی لے جایا جائے، یہ جیل روڈ میں جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ ان کا بھی علاج کرایا جائے، جو کہ ان اتنی چھوٹی ذہنیت رکھتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شریف خاندان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ نیب لاہور نے شریف خاندان کی مختلف انڈسٹریز کو فریز کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، نصرت شہباز اب اپنے کاروبار کے ذریعے منافع کے حصول کے حقدار نہیں ہوں گے۔ ڈی جی نیب لاہور کی جانب سے احکامات پر فوری عمل درآمد کیے جانے کی تاکید کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کا قائد نہ جھکتا ہے، نہ ہی بکتا ہے اور نہ ہی بھاگتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا، کہا کہ حکومت